السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تمنیل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تو یہ دوستو ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جس کا ادے عرب سے اسلام کا جہاں سے اس کا ادے ہوا، عرب کی وہ دھرتی، عرب کے دیش اس سمے اسرائیل کی طرف یا امریکہ کی طرف کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں اسد الدین اویسی فلسطین کے سندرب میں آوازیں بلند کرتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسلام کسی عرب ممالک کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے، وے آف لائف ہے، فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ فلسطین کے لیے مسلمان اس لیے تڑپتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے اہم عبادت گاہ ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ جب دنیا میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، ہمارا جو حساب کتاب ہوگا، ہم جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہریں گے، وہی جگہ رہے گی۔ وہ جگہ اس لیے بھی ہمارے لیے مقدس ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے پروفٹ نے وہاں سے سفر کیا آسمانوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں پر گئے، ملاقات کی۔ یہ جو 28 تاریخ سے پچھلے مہینے شروع ہوا، اس میں کن کن چیزوں کو آپ نے آبزرو کیا؟ 28 تاریخ سے کیا اسرائیل، امریکہ۔ 28 تاریخ سے کیا شروع ہوا؟ یہ جو یدھ شروع ہوا، کس نے شروع کیا؟ آپ بتائیے، آپ نے کیا آبزرو کیا؟ میں نے آپ سے کیا پوچھا، آپ نے کیا آبزرو کیا؟ اب آپ میرے یہاں سامانیہ گیان کا پریکشن کرنے لگے۔ اینکر ہیں آپ، اینکر ہیں آپ۔ نے یوتھ کس نے شروع کیا؟ امریکہ اسرائیل نے شروع کیا۔ ختم ہو گیا۔ جب امریکہ اسرائیل یوتھ شروع کیا، اس کا نقصان بھارت کو نہیں ہو رہا ہے؟ کتنا نقصان ہو رہا ہے بھارت کو دیکھیے آپ۔ یوریا کی کمی آ گئی، پھر ہمارے پاس اب گیس کی کمی آ گئی، کمرشل گیس تو بند ہو گیا۔ تیسرا، ہم نے 11 سال میں جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز بنانا تھا، ہم نے نہیں بنایا۔ ہمارا پورا تیل آتا ہے یہی اسٹریٹ آف ہورموز سے، گیس آتی ہے وہیں سے۔ ایک بات بتائیے، پردھان منتری کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے ان پرستھتیوں میں؟ دیکھیے، پردھان منتری آپ کے لیے، سب سے بڑی غلطی پردھان منتری نے کی جو اسرائیل گئے۔ امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر آ گئے ہیں، پردھان منتری کو نہیں جانا چاہیے تھا، خیر وہ چلے گئے۔ نیتن یاہو کو آنا تھا، نہیں آیا۔ پردھان منتری کو، جب پردھان منتری گئے وہاں پر ان کو معلوم تھا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ اگر پردھان، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سن تو لیجیے، یہ آپ ازیوم کر کے چل رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ مجھے بولنے دیں گے نا؟ نہیں، میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دمداری سے کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو پتا تھا؟ سن تو لیجیے، اتنی بے چین کیوں ہو جاتی ہے؟ پردھان منتری کے بارے میں کچھ بولے تو آپ کو نوکری، آپ کی لگتا ہے کہ ولنریبل ہو گئی۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسد بھائی کیا سمادھان دینا چاہتے ہیں؟ سن تو لیجیے، وہ کرٹیسائز تو کرتے ہیں پردھان منتری کو، لیکن ان کی نگاہ میں سمادھان کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ سن تو لیجیے نا، آپ سب کو بولیے، مودی کو مت بولیے، تو نہیں چلے گا نا۔ آپ نے جنوری میں آپ نے نوٹس دیا کہ ایران میں جتنے بھارت کے لوگ ہیں آ جائیے۔ کیوں دیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ امریکہ وہاں پہ حملہ کرے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ حملہ تو ہو گیا، 5 دن لگے ہم کو کنڈولنس دینے کے لیے۔ 7 دن کے بعد ہم نے وہ 160 اسکول کے بچوں کے مرنے پر بات کی۔ ہاں، ہماری دعوت پر ایران کی نیوی وشاکھاپٹنم کو آتی ہے، اور ہمارے طرف سے ایک کنڈیمنیشن تو چھوڑیے، کنڈولنس تک نہیں جاتا۔ تیسری بات، اگر ہم یو ایس کے اسٹریٹجک الائی ہے تو یو ایس نے بھارت کو بتایا تھا کہ سب تماشے کرنے والے ہیں۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان بھارت کو ہو رہا ہے۔ 1 کروڑ بھارت کے ناگرک وہاں سے ہر سال 40 سے 50 بلین ڈالر کا فارن ایکسچینج بھی جاتے ہیں۔ اس کو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ واپس آنا شروع کر دیا تو یہاں پر تو کوئی نوکری نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی نوکری نہیں ہے نا، بتائیے۔ دلی، بامبے کے پورٹ پر جائیے، مہاراشٹرا کے کسان گالی دے رہے ہیں کہ ان کا سامان نہیں جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے بتائیے آپ؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے کیا ایران کے اوپر، ہم 5 دن کیوں خاموش بیٹھے؟
ہم 5 دن اس لیے خاموش بیٹھے کہ ہم امید کر رہے تھے کہ 5 دن میں ان کا صفایا ہو جائے گا. نہیں ہوا ان کا صفایا. وہ لوگ مرنے کو تیار ہیں, وہ کر رہے ہیں کام. اب اسٹریٹ آف ہورموز میں سنیے, اسٹریٹ آف ہورموز سے چائنا اور جاپان کے کشتیاں برابر آ رہی ہیں. ہماری انسٹالمنٹ پہ 2-2, 3-3 آ رہی ہیں. 3 کشتیاں آئی تو آپ نے ٹی وی پر او زندہ آباد کے نعرے لگائے. وہ 3 کشتیوں میں گیس تو صرف 1.5 دن کی تھی. 11 سال میں نریندر مودی کی سرکار نے گیس کا کوئی اسٹریٹجک ریزرو بنایا نہیں. اسد سر, پیٹرول کا سنیے, پیٹرول کا کروڈ آئل کا کتنا ہے؟ کروڈ آئل کا آئی اے بولتا ہے 90 ڈیز. پردھان منتری کا کل کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, 5 دن کا ہے صرف ہمارے پاس ریزرو. تو یہ جنگ سے نقصان تو بھارت کو زیادہ ہو رہا ہے, ہماری اکانومی متاثر ہو رہی ہے. اگر $1 بڑھتا ہے, کتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا بتائیے. اب آج کروڈ آئل کی قیمت کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے یہ جاننا چاہا تھا, دیش کے پردھان منتری ان سب باتوں کو غور کر لیتے اور وہ اسرائیل کو نہیں جاتے. اچھا, اب تک دیش کے پردھان منتری اب میں آپ سے کچھ نہیں آپ کی مجھے یہ اسرائیل نے آن ریکارڈ کہا. سر آپ بات کیجئے گا, پوری بات کیجئے گا. دیکھیے, آپ مجھے بلائے ہیں میرے سننے کے لیے, آپ کی بات تو سننے نہیں آیا ہوں. آپ کی باتوں میں ہی کچھ جوڑنا چاہ رہا ہوں. مت جوڑیے میری بات. اسرائیل نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ پردھان منتری جب آئے اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ یہ یدھ ہونے والا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو جھوٹا ثابت کر دوں گا میں. ٹی وی 9 کے وہ تمام ویڈیوز نکال دوں گا میں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا کہ آپ لوگ چلا رہے تھے یدھ ہونے والا ہے. آپ کو معلوم تو مودی کو نہیں معلوم. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات ٹھیک چلا رہے ہیں. ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ سمبھاونائیں جس طرح کی تلخی بڑھ رہی تھی, یہ سمبھاونائیں لگ رہی ٹھیک ہے, لیکن یدھ ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے. آدھیکارک روپ سے یدھ ہو رہا ہے. اگر یہ ہوتا تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ آدھیکارک یدھ ہو رہا ہے, اب طے مانیے. ارے بھائی صاحب, ٹی وی 9 پر بیٹھ کر آپ لوگ چلا رہے تھے, ہو جا رہا ہے, جٹ جا رہا ہے, یہ ہوگا, آگ نکل رہی ہے. آپ کو معلوم اور مودی کو نہیں معلوم. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مودی نے آپ کو ہی بتایا کہ جنگ ہونے والی ہے. تو اب میں آپ چلیے مسکرا تو دیا. نہیں, میں مسکرا بھی دیا اور یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں اسد بھائی کہ آپ نے دیکھا یہ جو جنگ ہوئی اس میں جنگ چل رہی ہے ابھی. ہاں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر اس کی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. اب اس پہ نہیں بولیں گے آپ. منیر سے بات کر رہے ہیں, وشو گرو ہم ہیں نا, بتائیے اب آپ اس پہ کیا بولیں گے آپ. برکس کے ہوسٹ ہم ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وشو گرو ہے. برکس کے ہوسٹ ہم ہیں, برکس کے ہوسٹ. برکس کا سمٹ یہاں پر ہونے والا ہے. ہم پر بھی ایک ذمہ داری تھی. یہ بہترین رول تھا کہ نریندر مودی کی سرکار پرو ایکٹیو رول اپناتی اس جنگ کو روکنے کے لیے. اب ہم کہاں ہو گئے؟ ہم تو اسرائیل کے خانے میں بٹ کے رہ گئے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے, یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل, اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے, اور اگر آپ اس مرسیڈیز کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں
جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے, گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے, ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو, گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ ان کی مثال کو دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں, جو ایمان نہیں رکھتے, جو کافر ہے, آپ ڈرو مت, ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ, بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ, وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز, جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار, کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا
کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں. اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری. وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر، چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ ہے، وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے
کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ. جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ. آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار. اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار. اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا، لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہنا ہوں، نہیں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں. لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا. میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. تو امیگریشن میں ہاں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے. تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کو پھیلاؤ. میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی. بیگ کو کھولو. بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ. اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی. تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو. نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں
चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफ बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेज़बान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते अर्जुन से आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए, हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड, ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए। हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट, आप नपुंसक कैसे बन गए। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो, और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है, और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते, मुजाहिद जिहाद करो जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के धर्म या किसी मज़हब या किसी शख्स को, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा सवाल है, आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।